بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شائگان خان درانی. ناظرین کرام, سب سے پہلے میں پوری قوم کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر ہمیشہ رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھے. ناظرین کرام, لاہور وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پنجابی میں, جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا بھی نہیں. میری پنجابی ویک ہے, اگر میں نے کوئی لفظ غلط بولا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ناظرین, اس کا اردو میں مطلب یہ ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن آج اسی شہر بے مثال کا شہری مہنگائی, مافیاز اور انتظامی بے حسی کے حصار میں ہے. آج ہم سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ خوبصورتی دیکھتے ہیں, چمک دھمک دیکھتے ہیں, لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے جو مسائل ہیں ہم ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آج ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسی لاہور شہر کے ایوان اقتدار کا وہ اہم ترین مورا موجود ہیں جن کی ایک قلم کی جنبش سے لاہور شہر کی تقدیر بدل سکتی ہے. ان کے ایک حکم سے لاہور کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز صاحب. آج ہم ان سے کوئی بیوروکریٹک انداز میں گفتگو نہیں کریں گے, بلکہ مافیاز, مہنگائی اور ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے جو لوگوں سے جڑے ہیں. سر, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. سر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب سے ڈپٹی کمشنر کا چارج سنبھالا ہے, آپ نے عوام کے لیے وہ کون سے اصلاحات کی ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیں, جب میں یہاں آیا تو 2-3 چیزیں ایسی گورنمنٹ نے آرگنائز کی جس کا ڈائریکٹ جو بینیفٹ تھا وہ پبلک کے لیے تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایونٹ آیا بسنت کا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ کئی دہائیوں سے نہیں ہو رہی تھی, پابندی لگ چکی تھی, اور آج کل لوگوں کے پاس اتنا اسپیس بھی نہیں ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی سورس ہو. تو گورنمنٹ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا اور اس پہ بڑی تیاری بھی کی تاکہ سیفٹی کو بھی انشور کیا جا سکے. اور جب وہ آرگنائز ہوئی تو آپ سب کے سامنے اس کا رزلٹ ہے کہ اس سے آپ دیکھیں کہ جو اکانومی ہے اس کو کتنا بوسٹ ملا, کتنی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی, کتنے جو سیگمنٹس ہیں جو کہ کتنی انڈسٹریز تھیں جو کہ بند ہو چکی تھیں وہ ریوائیو ہوئیں. یہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہوا, ہوٹل انڈسٹریز, ٹورزم کے جتنے بھی باہر سے لوگ آئے انہوں نے جب یہاں پہ فیسیلیٹیز یوز کیں, وہ سارے سیکٹر ریوائیو ہوئے, کروڑوں کا بزنس ہوا اور لوگوں نے انجوائے کیا. ایک تو وہ ایک بڑا آپ سمجھیں مائل سٹون تھا جو کہ لاہور کی ہسٹری میں اب کافی عرصے بعد ریوائیو ہوا. اس کے بعد پھر آگے رمضان میں پھر گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے وہ اب آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے ایک بچت گالا کا انعقاد کیا جیلانی پارک میں, اور اس میں لاکھوں لوگوں نے آ کے ایک سستی گروسری رمضان سے پہلے لی. ٹھیک ہے. اور ایک اچھا ہمیں فٹ فال دیکھنے کو ملا. پھر ڈیورنگ رمضان چونکہ ظاہر ہے روزمرہ کا کام ہے, لوگوں نے چیزیں لینی ہوتی ہیں, تو گورنمنٹ نے تقریباً 10 کے قریب سہولت بازار جو کہ رمضان بازار میں کنورٹ ہوئے وہ لگائے. پھر 13 سہولت آن دا گو جن کو مزید اب بڑھایا جا رہا ہے, تو وہ بھی 15 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جب لگائے تو اس پہ جو چیزیں دی گئیں وہ ایک تو ان کی کوالٹی کو انشور کیا گیا ڈائریکٹ, جس میں ہماری ساری انتظامی مشینری انوالو تھی, اتھارٹی جو اس کو آرگنائز کر رہی ہے وہ انوالو تھی, ہماری پیرا فورس انوالو تھی, جو ٹی سی ریٹ تھے ان سے کم قیمت پہ وہاں چیزوں کو انشور کیا جا رہا ہے ابھی بھی. آپ وہ آگے بھی انشاءاللہ عید کے بعد بھی وہ کنٹینیو رہیں گے, بٹ ان کا نام ظاہر ہے وہ سہولت بازار ہو جائے گا, بٹ انشاءاللہ وہ اسی اسٹینڈرڈ کو ہم مینٹین رکھیں گے. تو وہ ایک ہوا, وہ ایک بڑا اچھا ایک پبلک کو ڈائریکٹ ریلیف ملا. تو اسی طرح اب آگے عید کے بعد جو ایونٹس آئیں گے, ٹھیک ہے, تو اس پہ گورنمنٹس نے کافی پلان کیا ہوا ہے کہ بھی ایک تو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے, جو انڈسٹریز ہیں ہماری ہوٹل کی, ٹورزم کی, وہ پروموٹ ہو. ٹھیک ہے. اور بھی جتنے انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے کام ایسے ہیں جن کا فائدہ ڈائریکٹ عوام کو ملے گا, اور ہم اس کو دیکھتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر, لاہور کے اندر چکن, چینی, یہ جو عام چیزیں ہیں جو لوگوں کی ضروریات کی چیزیں ہیں, ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو سر, اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کون سے اقدامات کری ہے کہ جو آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ کاغذات کی حد تک تو محدود ہیں, لیکن سر جو ان کی ڈلیوری ہے وہ نظر نہیں آتے. اگر ہم اس کی ایگزامپل لے لیں, اگر آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں, وہاں پہ اگر آلو کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ 20 روپے کلو ہے, تو سر وہ اینڈ یوزر تک آتے آتے اس کی پرائس ہو جاتی ہے 60 روپے. تو سر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آپ کس طرح کریں تاکہ جو عام شہری ہے اس کو فائدہ پہنچے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. آپ نے آلو کی بات کی. جی. آلو کی آکشن کی قیمت کیا ہے آپ بتائیں مجھے؟
سر یہ آپ کیونکہ ضلعی انتظام میں بہتر بتا سکتے ہیں, ہم تو ایز اے کیس بتا سکتے ہیں. میں نے آکشن خود کرائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں بطور اگر ڈپٹی کمشنر آکشن خود کرا سکتا ہوں جا کے. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو آفسر ڈیلی منڈی میں جب آکشن ہوتی ہیں کموڈیٹیز کے, وہاں جا کے انشور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ کمیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آلو کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. 12 سے 13 روپے آکشن کا ریٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس پہ پروفٹ کیریج چارجز ڈال کے, جی, پروفٹ کا ڈال کے تقریباً 16 سے 18 روپے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں آ کے 20 سے 22. ٹھیک ہے. یہ ریٹ ہے آلو کا. آلو کا. ٹھیک ہے. اور آلو پہ اتنا مطلب ریٹ اس دفعہ ڈاؤن گیا ہے کہ اب پبلک تو ایک طرف مستفید ہو گئی, بٹ کسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں لاس میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے. اتنا آلو ہے اس دفعہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ اگر 24 یا 26 روپے میں بھی بکتا ہے نا, تو وہ وارے میں آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. 60 تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دی. سیم گوز فار ادر ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے. ریٹس کنٹرول رہے ماشاء اللہ, سپلائی بھی اچھی رہی. ہم نے اس کو کیسے انشور کیا؟ انشور اس طرح کیا ہے کہ جو سپلائی آ رہی ہوتی ہے نا, سپلائی ڈیمانڈ کا بھی میکانزم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کموڈیٹی میں. وہ جب آتا ہے تو وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کلٹیویٹ ہوتی ہے, پھر یہاں سپلائی ہوتی ہے, سپلائر ہوتا ہے, اس کو بھی گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ایون جو آپ کے ٹرکس ہے سپلائی کے, وہ بھی ٹریکنگ پہ, پھر وہاں پہ جو ریٹ نکلتا ہے وہ بھی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. پھر جب یہاں کے آکشن ہوتی ہے وہ بھی گورنمنٹ دیکھتی ہے, تاکہ مارکیٹ میں جا کے آپ یہ ایکسکیوز نہ دیں کہ جی ہمیں منڈی سے مہنگا ملا ہے. پھر آ جاتی ہے بات منڈی پہ, جہاں پہ کنزیومر نے لینا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک تو ریٹ نوٹیفائی ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو پھر انشور کرنا ہوتا ہے. انشور کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اب آپ نے کہا یہ پیپرز تک ہے, یہ پیپرز تک نہیں. ٹھیک ہے. لاہور کی میں آپ کو بتاؤں, اس وقت 91 پرائز کنٹرول مجسٹریٹس ایکٹیو ہیں مارکیٹ میں. اچھا. ٹھیک ہے. ڈیلی 6,500 آن ایوریج وزٹس ہیں ان کے. صحیح. اور وہ وزٹس پیپرز پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایپ بیسڈ وزٹس ہیں, جیو ٹیگڈ ہیں, اور ان پہ وہ جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ انٹری ہوتی ہے, اور اگر وہ جرمانہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو, اس کی بھی ڈیجیٹل اس کی ریسیٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو آن ایوریج ڈیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 6,500 وزٹس, آپ کے 1 ملین کے اراؤنڈ فائنس. ٹھیک ہے. دین دی FIRs 12 سے 14, پھر 16 سے 18 سیل دکانیں. مطلب یہ ڈیلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی سختی ہم کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کسی دکاندار کا اگر ہم سامان کنفسکیٹ کر لیں یا اس کی سیل کر دیں تو اس کو کتنا نقصان ہے, اور یہ کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے, یا کسی پہ پرچہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. کیوں؟ تاکہ عوام کو ریلیف ملے. سر یہ آپ نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا سر, لیکن مارکیٹ کے اندر جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ تو آپ تھرو آؤٹ اس چیز کو انشور کر رہے ہیں, لیکن سر آپ اگر DHO کو وزٹ کریں, جس طرح آپ نے کہا وہاں کے اوپر ریٹ ہم انشور کریں کہ 26 روپے کلو پہ ہی فروخت ہو جائے تو ہو جائے, لیکن سر اگر آپ DHO جائیں یا ہم بحریہ ٹاؤن چلے جائیں, وہ بھی تو لاہور کا حصہ ہے, تو وہاں پہ سر یہ ریٹس نہیں ہیں, ابھی بھی وہاں کے اوپر بہت مہنگے مل رہے ہیں. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ اس چیز کے لیے ہم نے ایک میکانزم بنایا ہوا جو میں نے سارا ایکسپلین کیا. یہ جو میں نے آپ کو ایک میکانزم ایکسپلین کیا نا, یہ اوپن مارکیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور انہی کے لیے انہی شاپ کیپرز پہ ہم سختی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے پیونیٹیو ایکشنز میں نے آپ کو ابھی گنوائے ہیں نا پر ڈے کے, یہ انہی شاپ کیپرز کے لیے جو وائلیشن کرتے ہیں. اگر وہ وائلیشن نہ کرتے ہوں تو نہ ہم اتنا فائن کریں, نہ ان پہ اتنی FIR ہوں, نہ وہ اتنے اریسٹ ہوں. صحیح. تو اگر وہ دے آر ریڈی ٹو فیس دس پنشمنٹ تو وہ کریں پھر. بالکل ٹھیک ہے. سر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ہر دن آپ دیکھ رہے ہیں ہر 15 روز کے بعد اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا مینلی فائدہ جو اٹھا رہے ہیں وہ ذخیرہ اندوز اٹھا رہے ہیں. تو کیا ذخیرہ اندوزوں کے اوپر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے یا ان مگر مچھوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ ذخیرہ اندوز کن کے؟ سر پیٹرولیم کے. پیٹرولیم جب آپ کا آتا ہے, آپ کا شپ لگتا ہے کراچی پہ پورٹ پہ, ٹھیک ہے جی, وہاں آپ کو گورنمنٹ کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی آئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کوانٹٹی آپ کے جو سپلائرز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کو ملتی ہے, وہ انٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈپوز میں تیل آتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کی انٹری ہوتی ہے. ٹھیک. پھر وہ آگے پیٹرول پمپس کو کتنا دیتے ہیں وہ سارا ڈیجیٹل ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, اوگرا اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے. اب اس چیز کو انشور کیسے کرنا ہے کہ بھائی آیا واقعی وہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک تو ای مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک
پیٹرولیم مانیٹرنگ کمیٹی ڈسٹرکٹ لیولس پہ گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دی ہے، جس میں آپ کی ٹیمز ہیں. اس میں ہم نے اوگرا کی ٹیم کو بھی رکھا ہوا ہے، جو سپلائر ہے وہ بھی ہے، جو ڈیلر ایسوسیشن ہے، جو سیلر ہیں وہ بھی اس میں ہیں، اور ان کی ڈیلی رینڈم چیکنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جو ڈپو ان کے پیٹرول پمپس میں اسٹاک ہے اس کی فزیکل مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چل رہا ہے صبح شام، بٹ اسٹل اگر کوئی نوٹس میں آ جائے کہ بھائی اس نے وائلیشن کی ہے، ٹھیک، وائلیشن پرائس کی بھی ہو سکتی ہے، سپلائی کی بھی ہو سکتی ہے، ہورڈنگ کی، تو اس کے خلاف پھر سخت ایکشن ہوگا. بٹ اللہ کا شکر ہے یہ چیز چونکہ گورنمنٹ نے بڑی شروع میں پکڑ لی اور فورس ہی کر لی، تو اس کی کوئی ایز سچ اس طرح ہمیں پرابلم نہیں آئی. ٹھیک ہے. کیونکہ سر جب پرائس بڑھتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور سوشل میڈیا پہ کے اوپر بھی بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ جیسے 9 بجے بریکنگ نیوز آتی ہے تو اس کے بعد پیٹرول پمپس والے اپنے پیٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں. تو اس کا مینلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اسٹاک کر سکیں اور جب 12 بجے کے بعد وہ مہنگے داموں کے اوپر پیٹرول بیچ سکیں. تو سر اس کے اوپر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو کس حد تک فائن کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے؟ اب جب جس دن یہ پرائس انکریز ہوئی ہے اس دن لوگوں نے بہت زیادہ رش بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ رش بنا تو لائنیں لگ گئیں لمبی لمبی، پینک بائنگ شروع ہوگی. لوگوں نے کہا شاید پیٹرول ختم ہو جائے گا یا پتہ نہیں کتنا مہنگا ہو جائے گا. بالکل لمبی لمبی لائن. پھر ہم نے انشور اس طرح کیا کہ ہماری ٹیمز پیٹرول پمپس پہ جا کے خود کھڑی ہوں. انہوں نے لائنس کو بھی ریگولیٹ کیا، سیلنگ کو بھی ریگولیٹ کیا، اور جہاں پہ ہمیں شکایت ملی کہ بھی وہ اس کو روک رہے ہیں تو وہ ہم نے فوراً ان کو اوپن کرایا. ٹھیک ہے. اور وہ سیلنگ کرائی. صحیح. اور پھر ظاہر ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ سیریس کمپلینٹس ملی ان کو پھر فائن بھی ہوا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ لاہور کے اندر قبضہ گروپ بہت زیادہ مشہور ہے، تو یہ بیسکلی قبضہ گروپ جو ہے یہ یتیموں کے، بیواؤں کے جو زمین ہے ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. کیا ڈی سی آفس جو ہے ان کے قبضہ گروپ کے خلاف کوئی گرینڈ آپریشن کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے انکروچمنٹ. جی ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا آپ نے اسٹیٹ لینڈ پہ آپ کا 1 مرلے کا ہے، آپ نے کچھ فٹ انکروچ کر لیا کوئی ارد گرد کی زمین، ایک تو وہ تو چل رہا ہے. ہم چیزوں کو گرا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیمالش بھی کر رہے ہیں، ریٹریو بھی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ کافی اچھا اس کا فیڈ بیک، اور یہ پورے پنجاب میں میڈم سی ایم نے کرایا. ٹھیک ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں قبضے کی، وہ اب آپ نے دیکھا ایک لا آیا تھا جی، اور اس پہ وہ کیسز جو کہ آپ لائر بھی ہو اور سول کے لائر ہو، بالکل ایسے اس پہ آپ دیکھتے ہیں جنریشنز کی جنریشنز بالکل ایسے وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے جو ہے نا وہ خوار ہو رہی ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ایک لا آیا تھا جس کے اوپر اسٹے ہو گیا، ود ان ڈیز لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اسپیشلی ان لوگوں کو اور ان قبضہ مافیا کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. بٹ اب وہ اسٹے ہو گیا. اب وہاں پہ اب ہینڈی کیپ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کورٹس کر رہی ہیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ تو اب آپ کا پروفیشن بتائے گا کہ ان کو کتنا ریلیف آپ کیسے دے رہے ہیں. سر وہ کورٹس تو تھے تیار دینے کے لیے اور ہم نے دیا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ ریلیف دینا چاہتی ہے، لیکن کیونکہ کورٹس کی طرف سے ہم نے تو ایک لیگل فریم ورک کے اندر دینا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مطلب کوئی بھی کیس آئے گا ہم اس کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں، اس کو ہم ہیلپ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے سر یہ بتائیے گا لاہور کے اندر پارکنگ مافیا جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہے. آپ آئے روز دیکھتے ہوں گے کہ انلیگل پارکنگ سٹینڈز بہت زیادہ ہیں جو کہ سرکاری زمین کے اوپر پرچیاں کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوا رہے ہیں. تو ان کے خلاف کون سا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تاکہ اس چیز کی روک تھام کی جائے؟ ایک ہے لاہور میں لی پارکنگ کمپنی. ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک تو پارکنگ سٹینڈز کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے اور جو جہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں اس کو وہ مانیٹر بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے وہ ڈیلی کافی لوگوں کو وہ پکڑتے بھی ہیں، ان پہ ایف آئی آرز بھی کرتے ہیں، ان کو جیل بھی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ سائڈ بائی سائڈ ایٹ اے ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اچھا سر لاہور کے اندر ایل ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کی جو کوارڈینیشن ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں سمجھی جاتی، جس کا مینلی فائدہ جو اٹھاتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے اٹھاتے ہیں. تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ ابھی ہماری بہت اچھی کوارڈینیشن ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی ان کو ہمارے سے اسسٹنس چاہیے ہو یا ہمیں ان سے چاہیے ہو تو ہمیں فوراً پہنچاتے بھی ہیں. اور جو جہاں تک آپ کا ہے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو ہماری ڈومین میں آتی ہیں ان کے خلاف ہم پروسیڈ کرتے ہیں، جو ایل ڈی اے کے ڈومین میں آتی ہیں اس کے خلاف وہ پروسیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو بہت سارے انہوں نے ڈیولپمنٹ کیے لاہور کے اندر اور بہت ساری جگہوں کو خوبصورت بھی بنایا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر جو لاہور کا ساؤتھ کا ایریا ہے اس کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے یا ڈی سیز کو بڑھایا جائے؟ کیونکہ یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، کیونکہ آئے روز آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں پرپوزل بہت سارے ہوتے ہیں. جس طرح
گورننس کے حوالے سے مختلف پرپوزل ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے چیزوں کو ڈسٹرکٹس بڑھانے ہیں, کئی لیول پہ ہوتا ہے, پروونسز بڑھانے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو انکریز کرنا ہے, وہ ایک ڈبیٹ چلتی رہتی ہے, اسٹڈی بھی چلتی رہتی ہے. تو اس حوالے سے لاہور چونکہ بڑا ہے تو اس کے اوپر بھی پرپوزلس تو ہیں. ٹھیک ہے, اب فیصلہ کیا ہونا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ گورنمنٹ کو پتہ ہے, ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, پرپوزل چل رہی ہے, مطلب ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا؟ حتمی فیصلہ جب ہوگا تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. سر, لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کے اندر جو ادویات ہے اس کی کمی کا ہمیشہ بولا جاتا ہے, تو اس کو ضلعی انتظامیہ کس طرح اوور کم کر رہی ہے, تاکہ کیونکہ سر آبادی بڑھ رہی ہے اور صرف لاہور کے لوگ ہسپتالوں میں نہیں جاتے ہیں, پورے پنجاب سے جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں سے بھی لوگ لاہور آتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کروا سکیں, تو ادویات کی فراہمی کے لیے کیا آپ کے پاس میکانزم ہے؟ جو ہوتے ہیں نا ٹیچنگ ہاسپٹلس, وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اسپیشلائز ہیلتھ کا. ٹھیک ہے, ضلعی انتظامیہ کا اس کے ساتھ کوئی ایسچ لنکیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کو ریگولیٹ بھی اسپیشلائز ہیلتھ کرتا ہے, اور ان کی جو سپلائی میڈیسنس کی وہ بھی ریگولیٹ وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر مجھے پھر یہ بتائیے گا, پٹواری کلچر کیا لاہور کے اندر ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ سر آج بھی ایک عام آدمی انتقال اراضی کے لیے دھکے کھاتا ہے اور اس کو رشوت دینی پڑتی ہے, تو کیا اس کے اندر صداقت ہے؟ آپ دیکھیں, اگر تو کوئی کمپلین ہمارے پاس آتی ہے اور بندہ ہمیں اپروچ کر لے تو ڈیفینیٹلی ایکشن تو ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ اب چونکہ چیزیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو جو چیزیں ڈیجیٹائزڈ ہوتی جا رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے اوبیسلی وہ ٹرانسپیرنسی انکریز ہو جائے گی, اس سے بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, اور وہ کافی حد تک ہو بھی گئی ہے, باقی ابھی ان پروسیس ہے. ٹھیک, امپرومنٹ تو آ جائے گی, وقت امپرومنٹ آ جائے گی. سر لاہور کے لوگ آج کل بہت زیادہ مایوس ہیں, کیونکہ سر ہر روز ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہے, لوگ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں. پہلے سینماز ہوتے تھے, پارکس ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ. اب جس طرح پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, لوگ بھی ریلیکٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنا لوگوں کے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہی اس کے اگر کہیں جاتے ہیں تو اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے, نہ ہی وہ پراپرلی انجوائے کر سکتے ہیں. تو سر لاہور کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کیا کام کر رہی ہے؟ میں نے پہلا کوشچن آپ کو اس میں بڑے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بسنت کو جس طرح گورنمنٹ ایک لے کے آئی, سر وہ تو ایک انیشیٹو ہو گیا, اس کے بعد میں ہونا ہے ایک دفعہ. اس کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو, وہ بھی کافی سال تک نہیں ہوا تھا, پچھلے سال ہوا, اس سال پھر ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بارڈر کے حالات مزید خراب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بڑا اچھا ہے. پھر فیسٹیوٹیز اور جو میلاز ہیں اس کے حوالے سے بھی پالیسی لینینٹ کر دی ہے گورنمنٹ نے کہ بھی اگر آپ آرگنائز کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اسپورٹس PSL ابھی پھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں تک اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے کافی حد تک, اور کوشش بھی کر رہی ہے, اور ایونٹس بھی کرا رہے ہیں. آپ کا سفاری پارک کے, پھر باقی مری کے حوالے سے, تو مطلب کافی ساری چیزیں جو پائپ لائن میں بھی ہیں, اور گورنمنٹ اس پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے. سر گرینری بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے, تو ضلعی انتظامیہ اس کے اوپر بھی کوئی کام کریے, کیونکہ سر اگر آپ جس طرح سیزنل پودے تو بہت لگتے ہیں لیکن وہ سر سیزنل ہوتے ہیں, وہ جل جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کیا ضلعی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پھلدار پودے لگائے جائیں جن سے سایہ بھی آئے اور وہ پھل بھی دیں اور جس سے ریونیو جنریٹ ہو اور جن کی لائف بھی زیادہ ہو, وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اگر آپ میرا اوپینین لیں تو میں تو کہوں گا کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ بات کریں ڈومین کی تو یہ ڈومین اس وقت ہے PHA کی. ٹھیک ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتی ہے. صحیح, یا فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, وہ اس کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, DC صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں ٹائم ہوا ایک بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.